محترم معتمرین حضرات، الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو مدینہ طیبہ کا انتہائی مبارک و مسعود سفر کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں جیسے مکۃ المکرمہ میں احرام میں آپ کو تلبیہ پڑھنا تھا، مدینہ طیبہ کا ہر وقت کا آپ کے لیے ذکر یہ درود پاک ہے۔ اور درود پاک میں سب سے افضل درود ابراہیم ہے، اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیاح کار ہمارے حج اور عمرہ کی نشستوں میں اپنے تمام شرکائے مجلس کو مدینہ طیبہ میں 6 باتیں بتانے کا اہتمام کرتا ہے۔ پہلی بات اور پہلا کام جو مدینہ طیبہ میں آپ کو کرنا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو سیکھ کر جائیں۔ پیارے رسول کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، آپ کا وضو کرنے کا کیا طریقہ تھا، غسل کرنے کا کیا طریقہ تھا، کپڑے پہننے کا کیا طریقہ تھا، استنجا جانے آنے کا کیا طریقہ تھا، مسجد میں داخل ہونے باہر نکلنے کا کیا طریقہ تھا۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جیسا کیا وہ کام ویسا کرنے کا نام ہی دراصل سنت ہے۔ لہٰذا یہ سنتیں سیکھ کر آپ وہاں پر ہر کام سنتوں کے مطابق ادا کیجئے اور ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 40 نمازیں مکمل آپ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں ہی ادا کیجئے۔ پیارے رسول نے فرمایا جس نے 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بھی چھٹکارا عطا فرماتے ہیں اور نفاق اور منافق ہونے سے بھی چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے بلکہ 3 دن ہے، 5 دن ہے، تو جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے وہاں کی حاضری میں ہر نماز مسجد نبوی ہی میں جا کر ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ محترم معتمرین، اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں تھی؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ جب بھی جائیں نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد نبوی کے کئی گیٹ ہیں۔ جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو گیٹ پڑتے ہیں، پہلا گیٹ تو باب السلام ہے جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ دوسرا گیٹ باب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرا گیٹ باب الرحمہ ہے۔ آپ ان 2 گیٹوں سے باب ابو بکر صدیق اور باب الرحمہ سے اگر مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو سیدھا آپ اس مسجد میں پہنچیں گے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی، جہاں صحابہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ کو یہیں پر ریاض الجنہ بھی یہیں پر ہے اور بالکل قریب میں ہے۔ حضور کے زمانے کا سارا منظر دیکھنے کا موقع آپ کو یہاں سے ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو وقت سے 1 گھنٹہ پہلے نمازوں کی تیاری کرنی ہوگی، تب جا کے یہاں آپ کو جگہ ملے گی، ورنہ پھر پیچھے چھتریوں میں جا کر آپ کھڑے ہوں اور اس کے بعد پھر پیچھے تو جہاں بھی پڑھیں۔ بہرحال مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی کی حاضری کو غنیمت جانیے اور 5 وقت باجماعت وہاں پہنچ کر ہی نمازیں پڑھنے کی فکر کرتے رہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ دن میں سے 5 مرتبہ ورنہ کم از کم 3 مرتبہ روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوتے رہیے۔ محترم زائرین اکرام، پیارے رسول کی نگرانی میں وہاں رہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ پر ہوتی رہیں گی، آپ سلام پیش کرتے رہیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جب بھی جائیں پہلے آپ اللہ سے توبہ کریں، جاتے وقت کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیے اور پھر درود پاک پڑھتے رہیے۔ نگاہوں کو ادھر ادھر مت بھٹکائیے۔ لوگ بہت سارے موبائل میں اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ بہت دل کی گہرائیوں سے چلتے رہیے اور دل میں یہ تمنا لے کر چلیں کہ اللہ میرے نبی کا سلام کا مجھے جواب نصیب ہو جائے۔ جیسے ہی جالیوں کے پاس پہنچ جائے تو جالیوں میں آپ رخ کیجئے، وہاں عربی میں لکھا ہوا ہے، یہاں سے حضور کی مواجہت ہوتی ہے، اور آپ ایسا کھڑے ہو جائیے تو کھڑے ہوتے وقت آپ کا سینہ اور رخ مکمل اس حلقے کی طرف ہو جائے جہاں سے مواجہت ہوتی ہے۔ وہاں کچھ دیر رک کر آپ اس طرح سلام پیش کیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو درمیان میں آپ رک رہے ہیں اس وقت یقین کر لیجئے کہ گویا میرے نبی مجھے میرے سلام کا جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح روزانہ درود پاک کا اہتمام کیجئے، اور ہر مرد و عورت طے کر لیں کہ مجھے 3000 سے شروع کر 10,000 تک روزانہ درود پاک پڑھنے کا یہاں معمول بنانا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، جو دور سے پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک لا کر پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر اطہر کے پاس آ کر پڑھتا ہے میں خود اس کا براہ راست درود پاک سن لیتا ہوں۔ اور جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس نے 10 مرتبہ پڑھ لیا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا اس پر اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا اللہ 10,000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اللہ اس پر 1,00,000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے جم کر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ سب سے افضل درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 5واں عمل، مدینہ طیبہ میں کم از کم ایک قرآن مجید پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجیے کہ یہیں پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ممکن ہے جہاں بیٹھ کر آپ تلاوت کر رہے ہو وہیں وہ صورت اور آیت نازل ہوئی ہو، اس لیے آپ بڑے خوش نصیب بنیں گے اگر آپ نے وہاں مکمل ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ روزانہ اوسطاً آپ نے 3 سوا 3 ساڑھے 3 پارے پڑھ لیے تو بڑے آسانی سے مکمل آپ کا ایک قرآن مجید یہاں ہو جائے گا۔ اسی طرح نمبر 6، ہر سنیچر کو ورنہ پیر یا جمعرات کو آپ اپنے گھر سے وضو کر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے اور وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اللہ اس کو مکمل ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محترم زائرین اکرام، وہاں یاد آ جائے تو پیارے رسول پر اس سیاہ کار محمد عارف کا بھی ضرور سلام پیش کیجیے اور کہیے، اللہ کے رسول، آپ کا ایک گناہ گار امتی محمد عارف نے آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کی درخواست کی ہے۔ اگر آپ نے یہ درخواست پیش کر دی آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔